You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV. नाज़रीन MLS लीगल टीवी की जानिब से आपको खुश आमदीद। हमेशा की तरह आज हमारे साथ फिर मौजूद है सोलिसिटर मकबूल मलिक साहब, और आप लोग हमारे जो टेलीविज़न के ऊपर अपनी स्क्रीन के ऊपर हमारे ये सवाल जवाब, हमारी राय और सजेशंस लॉ के बारे में, फैमिली के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में देखते आ रहे हैं, और इसको आप सराहा भी रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं और आपको फ़ायदा पहुंच रहा है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि जितनी भी हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास आएँ और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। आपकी जानिब से मलिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें आप वक्त देते हैं। और आज हम तहमीद बांधे बगैर चलेंगे कि सबसे पहले तो एक बड़ी ख़ास खबर है, इसके बारे में आप बताएंगे कि ये जो होम ऑफिस ने डिक्लेयर किया है कि जी कुछ बच्चे असाइलम पे थे और वो मिसिंग हैं, इसके बारे में कुछ आप बताना पसंद करेंगे? थैंक यू लोगी से अस्सलाम वालेकुम, और फिर नाजरीन का भी शुक्रिया जो हमें देख रहे हैं, और आपका भी बहुत शुक्रिया जो आप फ्री वीक आप अपना टाइम देते हैं। थैंक यू। सबसे पहले तो ये है कि ये जो खबर है ना कि 200 बच्चा एकदम, ये ऐसे होता है कि इन्होंने कहा था कि जो कैले से आते हैं ना बच्चे, जी वो बच्चे हम ले लेंगे, उनके वालदैन नहीं ले लेंगे। बच्चे वो हैं जो 18 से कम है, उनको बच्चे गिना जाता है। ये मैं अब आपको बता दूं, उनको होटलों में रखा था इन्होंने। अच्छा। एंड उनमें से 200 बच्चा अभी गायब हुआ है। अच्छा। टोटल तो ओवर 400 गायब हो चुका है बच्चा, लेकिन अभी 200 बच्चा एकदम गायब हो चुका है। उनमें से 13 से 15 बच्चे वो हैं जो इवन 16 से भी कम हैं। ओहो। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हाँ, ये तो ये देखे ना, अगर होटलों में रखा था, अभी बच्चों को डिटेंशन में तो रख नहीं सकते, तो जो पॉलिसी बनाते हैं पहले कि जी बच्चों को हम ले लेंगे लेकिन उनके वालदान और वो बेचारे वहीं रह गए, व्हाट काइंड ऑफ अ पॉलिसी इज दैट? और वो बच्चे कितने खतरे में होते हैं जब यहाँ आ जाएं, अगर इफ दे गो मिसिंग, और स्ट्रीट में उनसे उनके साथ कुछ भी हो सकता है। सो आई अर्ज द गवर्नमेंट टू गेट अ investigation as soon as possible for this. I mean, the Home Secretary should take this seriously. That children are very vulnerable, and an investigation should come who is really responsible for them going missing. Because अगर वो सिर्फ मिसिंग होते तो चीज़ है, लेकिन जो न्यूज़ आ रहा है बाहर कि they have been abducted. Abducted मतलब कि in a simple language किडनैप भी हो सकते हैं, राइट? और उन्हें उस चीज़ों में यूज़ किया जाता है कि जो मेरा मतलब वेरी लो ग्रेडिंग हो सकती हैं, और वो वेरी वनरेबल है, और बच्चे हैं। हाँ, उनकी लाइफ को थ्रेट भी हो सकता है, किसी किस्म की भी प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट को इस पर अपना एक्शन लेना चाहिए। एंड वी शुड इवन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पीडोफाइल्स एंड एनीबॉडी। आई मीन दीज चिल्ड्रंस हैव कम हियर, वो वहाँ आ चुके हैं, हमारे बॉर्डर्स के अंदर हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली हमारी बनती है। ये नहीं कि सिर्फ उनको जी आपने कहा कि होटलों में रख दिया जी हमने तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म होगी। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू मेक श्योर दैट they are safe. they're safe, Yes. and due and diligence has been done by the government. अगर नहीं तो आई थिंक जो रिस्पॉन्सिबल है ना, दे शुड बी answerable for this. ये तो मैं आज नहीं कह रहा कि दे शुड रिजाइन, बट दे शुड लुक इनटू वेरी डीपली कि जो रिस्पॉन्सिबल है कि दे आर नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी सीरियसली। इसमें कुछ ऐसी चीज़ भी है कि पता लगे कि वो ज़्यादातर कौन सी नेशनलिटी से ताल्लुक था? जी, ज़्यादा वो ना अल्बेनियन बच्चे हैं। अच्छा, अल्बेनिया। आई मीन लॉट ऑफ जो अभी एकदम मिसिंग हुए हैं ना, उनमें से ज़्यादा अल्बेनियन है। अल्बेनियंस जी, तो आई होप Sad जी। कि द पीपल स्पेशली द गवर्नमेंट, आई मीन हमने उनको ख़त भी लिखा है इसके बारे में टू द होम सेक्रेटरी दैट दे शुड इन्वेस्टिगेट ऑल दिस, एंड जो भी लोगों को न्यूज़ ये मिलेगा, क्योंकि ये इतना न्यूज़ जो है ना पब्लिसाइज नहीं हुआ, तो मीडिया आजकल वही पब्लिसाइज करता है जो उनका फेवर है। वो जो लोगों को फुटबॉल मैचों में भी पता लग गया था और वैसे भी पता चल गया है, आई मीन लॉट ऑफ सीरियस नाउ कि
یہ چیزیں باہر آ رہی ہیں کہ میڈیا اونلی گیوز دا نیوز دیٹ benefits them and the interest Not of the interest what of the- public. Well, I mean, I'm not going that far. Right, anyway. لیکن yes, یہ ہوا ہے کہ بچے مس ہوئے ہیں اور یہ بہت ہی افسوسناک خبر ہے. ہوم آفس نے خود ڈکلیئر کیا ہے کہ بچے گئے ہیں. دکھ کی بات ہے کہ اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے، جیسے ملک صاحب نے کہا، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ان بچوں کی زندگیوں کو محفوظ کرنا چاہیے جو مسنگ ہیں. یہ تو تھا ہمارا آج کا جو ایک ایسا نیوز تھی جو ہوم آفس سے آئی ہے اور اس کے اوپر بات کی تھی. ہم چلیں گے اپنے ڈیلی پروگرام کے بارے میں بات کریں گے کہ پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی اسٹوڈنٹس کے ویزے کے بارے میں کہ برطانیہ میں آنے کے لیے سب سے آسان طریقہ جو ہے وہ آپ نے بتایا تھا کہ اسٹوڈنٹ ویزا ہے اور اس کو 2 سال کا وہ ویزا بھی مل جاتا ہے اور ٹیئر 2 میں بھی جا سکتے ہیں، بعد میں وہ یہاں پہ جاب بھی لے سکتے ہیں. یہ بتائیے کہ ورک پرمنٹ کے بارے میں کچھ اگر اس میں کوئی تفصیلات آپ بتا سکیں. تھینک یو بہت بہت لودھی صاحب. اور جیسے اسٹوڈنٹ آتے ہیں نا، جیسے آپ نے کہا جی. وی وینٹ انٹو ڈیٹیلس لاسٹ ٹائم کہ اسٹوڈنٹ جب آ جائے اپنی ڈگری فنش کرے اسے 2 سال کا کام کی اجازت مل جاتی ہے جی اور اس کے بعد ہی کین گو انٹو ٹیئر 2 اگر جانا چاہیں تو. لیکن یہ ٹیئر 2 کیا ہوتا ہے؟ ٹیئر 2 میں صرف انٹرنل نہیں ایکسٹرنل بھی آ سکتے ہیں. اچھا. ایکسٹرنل وہ ہے کہ جو پہلے ورک پرمٹ کہتے تھے اب اسکلڈ ورکر کہتے ہیں، یہ انڈر ٹیئر 2 ٹھیک. رائٹ. جیسے یہ ویسے نام رکھے ہوئے ہیں. ٹیئر 1 تھا پہلے انویسٹمنٹ ویزاز اور ہائیلی HSMP. ٹیئر 2 اسٹوڈنٹ تھا اور ٹیئر 2 ورک پرمٹ تھا. ٹیئر 4 تھا اپنے اسٹوڈنٹ کا اور ٹیئر 5 تھا ٹیمپرری ورک جو ہم کافی کور کر چکے ہیں. ٹیمپرری ورک بھی جو چیریٹیبل آرگنائزیشنوں میں بالکل ہم نے کافی ڈیٹیل سے بات کی. جی سب سے پہلے جس آدمی نے آپ کو جاب دینی ہے نا، جس فرم نے بھی، رائٹ، بیفور دے کین ایشو جسے ہم کہتے ہیں سرٹیفکیٹ کاسٹ آف اسپانسر، رائٹ، اس کے پاس لائسنس ہونا چاہیے. اچھا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ لائسنس لینا. تو یہ جو لائسنس لینے کا ہے یہ ہوم آفس سے، یہ اس کے بارے میں آپ ذرا تفصیل سے بھی بتائیں گے کہ دیکھیے یہ پہلے تو بات ہے کہ آپ کے پاس اپنی فرم ہونی چاہیے یا کوئی بھی، میرا مطلب ہے اینی فرم ہو امپلائز پیپل، کہ وہ ایک کمپنی ہے جی اس کے پاس آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہونی چاہیے. ٹھیک. رائٹ. امپلائز لائبلٹی انشورنس ہونی چاہیے. سیلف اسیسمنٹ ریٹرن بھی ہونی چاہیے ان کی، جو کہہ لیں کہ اپنا لیول 1 یوزر بنتا ہے، رائٹ. جیسے SA 300 اور SA 302 VAT سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. اور سب سے اور بات یہ ہے کہ ان کے پاس PAY ریفرنس نمبر بھی ہونا چاہیے. PAY ریفرنس. ہاں، کہ جو یہ دکھانے کے لیے کہ وہ اپنا PAY کیسے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کتنے امپلائی ہیں. اس کے بعد پروف آف بزنس، رائٹ، جی ان کی لیز ہو، رائٹ، فکس ایسٹ کتنے ہیں، رائٹ، بینک اسٹیٹمنٹ یا لیٹر فرام دا بینک کہ یہ کمپنی چل رہی ہے، صحیح ہے، اور کمپنی ہاؤس سے ان کا سرٹیفکیٹ. یہ ان کا چیزیں ہیں جو چاہیے. اس کے اوپر بھی ایک اور چیز ہے کہ آپ کو ایک لیٹر چاہیے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے. یہ یاد رکھنا، سرٹیفائڈ یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ وہ ریکگنائز. اس پہ ڈائریکٹرز کا نام، کمپنی کا نام، کمپنی کا ٹریڈنگ نیم اگر ڈفرینٹ ہو، کمپنی کی ڈیٹ آف انکارپوریشن، کمپنی نمبر، UTR نمبر جو آپ کا ہے وہاں، VAT نمبر، PAY ریفرنس نمبر، جی کمپنی اکاؤنٹس آفس ریفرنس نمبر، کمپنی ایڈریس اینڈ کمپنی پوسٹ کوڈ، جی رائٹ. یہ چیزیں اس کے لیٹر ہیڈ پہ لکھنی ہونی چاہیے. صحیح ہے. یہ بہت ضروری ہے. اس کے اوپر ایک اور چیز ہے کہ آپ کو ایک اپنا ہائرارکی چارٹ بنانا پڑے گا. اچھا. رائٹ. جو obviously اگر نہیں جاتے تو جو اچھے سلیسیٹر ہیں جن کو پتہ ہے کیا کرتے ہیں. میں یہی کہنے والا تھا کہ اتنی چیزیں آپ نے جو ڈکلیئر کی ہیں، بہت سارے ویور اس پہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے. دیکھیے اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. ہمارے پاس بہت اچھے کامیاب اور بڑے انٹلیکچوئل اور ایکسپیرینس سولیسٹرز ہیں. آپ کے ایریے میں بھی ہوں گے، اگر نہیں ہیں تو آپ
بات کر سکتے ہیں. ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے. مقبول جیسے صاحب سے. میرا اپنا عمر مالک, جی جی he specializes in this اچھا for the big companies. I mean, he's doing top universities, For top the schools. license and all. Yeah, for top schools and Right. top year. We got a یہ contract بڑی with اچھی them. بات ہے. ہاں. آپ کے پاس تمام یہ جو چیزیں ہیں ہمارے پاس موجود ہیں. ہمارے سولیسٹر اس چیمبر میں کام کر رہے ہیں اور یہ بڑے ایکسپرٹس ہیں ان چیزوں میں. جیسے ملک صاحب نے کہا کہ عمر ملک جو ہیں وہ بھی اس کو ڈیل کرتے ہیں, خاص کر لائسنسنگ میں. تو یہ آپ پریشان نہیں ہوں کہ یہ اتنی ڈیٹیلز کیسی ہوں گی. یہ تمام چیزوں کے لیے آپ کی رہنمائی ہو سکتی ہے. آپ اگر چاہیں تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے نیچے یہ ای میل اور ٹیلی فون نمبر لکھے ہوئے ہیں, اس پہ آپ بلا جھجک بات کر سکتے ہیں. میں ملک صاحب سے یہاں پہ ایک چلتے ایک سوال کروں گا جی, کہ میں ذرا جی جی فنش کر لیں. جی جی اس کے اوپر آپ کو یہ چاہیے جی کہ آپ کیوں لائسنس لینا چاہتے ہیں, جی. کہ آپ کو یہاں لوگ نہیں مل رہے. یہ بھی ایک نا بڑی جو نا ہے کہ ای سی سے جب سے ہم نے باہر آئے ہیں لوگ ہمیں نہیں مل رہے. اس کے اوپر یہ ہے کہ آپ کو ہائرارکی چارٹ بنانا پڑے گا. ٹھیک. اور اس چارٹ میں آپ کو یہ وہ دینا پڑے گا, کوڈ کہتے ہیں ہم, کہ وہ کوڈ یہ ہوتے ہیں کہ جو ہوم آفس نے دیے ہوئے ہیں یہ جاب کے لیے ہمیں چاہیے. جی وہ بہت ضروری ہے Job- یہ ہائرارکی چارٹ بنانا. Job- لیکن جیسے ہم کہتے ہیں, پلیز, ابھی آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے لودھی صاحب, کہ یو ڈونٹ نیڈ ٹو Worry. panic about it. I mean, professionals are there to help you. Yes. If you genuinely wants a sponsor license and you're generally here, جو فیس ہوم آفس کی ہے for a charity and small organization کی, یہ small organization جیسے small entity firms ہو, جیسے اکثر ہے کہ جن کی 10 ملین سے ٹرن اوور کم ہو یا ایسے ہو, یا اس کے پاس امپلائی جو ہے نا 50 سے کم ہو, وہ اسے اسمال اینٹی گنا جاتا ہے. ٹھیک. وہ فیس ان کی ہے 536 پاؤنڈ اور لائسنس کی فیس. لائسنس لینے کی. اچھا. اور اگر لارج کمپنی ہے اس کی ہے 1476 پاؤنڈ. بگ ڈفرنس. پلس یہ نہ یاد کریں, پلس یور سولیسیٹر فیس, یا جو بھی آپ کی مدد کر رہا ہے. صحیح. اس میں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ جو لیول 1 یوزر ہے نا وہ برٹش ہو, یا اس سے کوئی ریسٹرکشن نہ ہو, اور نہ اس کے پاس کوئی کنوکشنس ہو. یہ بہت ضروری ہے. جو لیول 1 یوزر ہے جس نے امیگریشن کنٹرول کرنا ہے, اور یہ بھی آپ کو ثابت کرنا پڑے گا ان یور امیگریشن اسٹیٹس جب آپ اپلیکیشن کرتے ہیں, اگر آپ کا انٹرویو ہوا, کہ آپ کیسے چیک کرتے ہیں کہ کسی آدمی کے پاس رائٹس ٹو ورک ہے یا نہیں ہے. وہ ایک ہی بات ہے کہ آپ آن لائن جا کر اور امپلائرس ہوم آفس کی ویب سائٹ ہے وہاں چیک کرتے ہیں, اور اس کی آپ ریکارڈ رکھتے ہیں کہ ہم نے اس کا چیک کیا ہے, چاہے وہ یہاں کا ہو یا ای سی ہو یا کوئی فارنر ہو یا ٹیمپرری ورکر ہو, اس کا ریکارڈ آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے, اور یہ آپ کو دکھانا پڑے گا. اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جو آپ کی فرم ہے نا, you cannot have your brothers, sisters and relatives like that In the blood relations. coming in. وہ ویسے کہہ دیا انہوں نے, میرا مطلب, but that depends who's the company director and who's that. صحیح. I mean, you don't need to panic about that. لیکن اگر there isn't anyone, you got to declare it. لیکن they don't want blood relay like you said, Yeah, blood your brothers and your fathers coming over. Right. میرا سوال اس کے بعد جی 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 اچھا آپ کنٹینیو کریں. ٹھیک ہے. سوری, جی. اس کے بعد جب آپ کو لائسنس مل جاتا ہے نا, پھر آپ نے, اگر تو لوکل ہے تو آپ پہلے ہی اس کا ایڈریس دے دیتے ہیں کہ جب ہم نے اس کو امپلوائے کرنا ہے, وہ لوکلوں کے لیے. اگر نہیں آپ کو نامینیٹ ہوا کہ آپ لوکل پیپل رکھ سکتے ہیں, پھر نا ہر روز یہ 60 کو دیتے ہیں. اگر 60 لائسنس دے, 60 کیش دیتے ہیں لوگوں کو امپلوائے کرنے, اگر آپ کے پاس لائسنس ہے. اگر آپ نے اپنے لائسنس پہ لکھ دیا کہ مجھے یہ آدمی چاہیے, اور اگر تو آپ کی 9 o'clock ان کو مل جائے تو ٹھیک ہے, اگر 9:02 پہ مل جائے, 9:01 پہ بھی تو کافی خط ہو جاتا ہے. So you have to set the timing. یہ بھی ایک آئی ٹی ایکسپرٹ ہونا چاہیے آپ کو کہ کتنا سبمیشن کیسے کرنی ہے اپنی ای میل ان کو, کیونکہ میرا بات 9 o'clock you must set your timing right, اور آپ کا ٹائم
جو آپ کے کمپیوٹر کا ٹائم ہے میک شیور وہ matching with your home it's not going in and out. I know, So I know. that's another way out. لیکن اگر پہلے کر دی تو it's not accepted. It has to be at 9 o'clock. 9 o'clock. So this is under, just imagine how many people are trying every day. Oh, yes, اور yes. دوسری بات رہی جو آپ نے اوورسی سے منگانا ہے جی. وہ اس کی سی وی لو اف یو اپنے چیک کریں کہ یہ مجھے آدمی چاہیے. اس کی فیس جو ہے نا 199 پاؤنڈ ہے. اچھا رائٹ, یہ یاد رکھیں اسکل کی چارٹ جو ہے نا وہ 199 پاؤنڈ آپ نے کیش لینا ہے. اس کے ساتھ آپ نے سر چارجز دینے ہیں. سر چارجز یہ ہے کہ جاب سر چارجز جسے ہم کہتے ہیں. یہ بس ہاں یہ فرسٹ ایئر وہ 182 پاؤنڈ ہے جو آپ نے دینا ہے. میرے اگر آپ لارج اسپانسر ہیں نا پلیز تو وہ 1000 پاؤنڈ ہے پر ایئر کا. اچھا تو ڈپینڈنگ دیکھو نا, اگر میں 5 سال کا بڑا اسپانسر ہوں تو میں نے بڑی کمپنی ہے میرے پاس لائسنس ہے, میں نے کسی کو کام دینا ہے, تو اگر میں نے 5 سال کا اس کو سرٹیفکیٹ دینا تو 5000 پاؤنڈ تو صرف گورنمنٹ لے گی ٹو ایشو دا کیش. اور یہ سرٹیفکیٹ آف کیش جو ہے نا اٹس ناٹ اے گارنٹی 100% کہ آپ کا ویزا لگ گیا. یہ بات یاد رکھیں. اچھا وہ ریفنڈیبل نہیں ہے؟ نہیں, یہ ریفنڈیبل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. بلکہ یہ ہوگا کہ آپ نے صحیح چوائس نہیں کی, آپ کا لائسنس پہ بھی افیکٹ پڑتا ہے. سو میک شیور کہ یہ جو ہے نا یو آلویز ہیو سم ون رائٹ جو جن کو پتہ ہے, ایکسپرٹ ہے امیگریشن میں اور کوآپریٹ امیگریشن میں. پلیز یہ اسائلم سیکروں کی ایک ہم نے دیکھا ہے آج لودھی صاحب بھی ذرا کوائٹ ہوئے ہیں کیونکہ یہ انفارمیشن آبزرو کر رہے ہیں آج آپ کو کل بتانے کے لیے. یہ آپ آبزرو کر رہے ہیں آج کافی. اور یہ دیکھیں اس کے بعد یہ ہو گیا خرچہ صرف آپ کا لائسنس لینے کا. سو اوقاس دے دیا آپ نے رائٹ. امیگریشن اسکل چارجز از 364 رائٹ اینڈ دا کاسٹ از 199 پاؤنڈ. اس کے بعد انہوں نے اپلیکیشن دینی ہے. اگر تو جو شارٹیج آکیپیشن ہے تو 479 ویزا فیس ہے, اگر نہیں تو 625 ہے. اگر 3 سال سے زیادہ لینا ہے تو 1235 پاؤنڈ ہے فیس. اس کے اوپر ایک اور بات یاد رکھنا, ہیلتھ سر چارجز آتے ہیں. ہیلتھ سر چارجز 624 پاؤنڈ پر ایئر. تو یہ لگا لیں کہ اگر 5 ایئر کا ہے وچ از کاسٹ میں نے پہلے لیکن اگر لوگ 2 سال کا ہی دیتے ہیں تو 2 سال کا بھی یہ 1300 اینڈ سم تھنگ بن جاتا ہے رائٹ. لیکن یہ یاد رکھیں سو ریئلی اٹ ہیز کاسٹ یو مور دین 6,000 pound for this process of one person plus your solicitor's fees right, which usually is anything for both application. پہلے تو لائسنس کی فیس انہوں نے دینی ہے, that is different. So that is میرا مطلب منیمم بھی جو آج کل لوگ لے رہے ہیں 3,000 plus VAT right. اور اگر آپ کے ڈیپینڈنٹ ہیں ان کو بھی اتنی فیس ہی لگے گی, یہ یاد رکھنا. ہوم آفس سر چارجز اور وہ اپنا امیگریشن سر چارجز اور ان کی فیس یہ معاف نہیں کسی کو بھی. تو یہ یاد رکھیں کہ اٹ ڈز کاسٹ ٹو کم ہیئر رائٹ. لیکن سمپل وے یہ ہے کہ میں ڈرا نہیں رہا لوگوں کو, کیونکہ لوگ جعلی جو اتنا پیسہ دے کے آتے ہیں, وائی ڈونٹ دے کم ٹو سمپل وے آف دا لیگل وے وچ از رائٹ وے آف کمنگ ہیئر رائٹ. اور لوگوں کی بہت یہاں کمپنی آج کل تو آئی ٹی کمپنی اتنی ہیں لوگوں کی, اور دوسرے میرا مطلب جو میرا آئی ٹی پہ یوز کرتے ہیں, ایون بزنس مین جو میرا مطلب مال بیچتے ہیں, یہ کہتے ہیں نا ای بے پہ پہلے, آج کل انہوں میں بھی آئی ٹی ایکسپرٹ چاہیے, وہ یوز کر رہے ہیں, کوئی پاکستان سے یوز کر رہے ہیں, کوئی کہیں سے. سو وائی ناٹ گیٹ دوز پیپل ورکنگ فار یو ہیئر. لیکن بات یہ ہے ہیو یو ڈکلیئرڈ دیٹ بزنس, جو ہم نے پہلی بات کی تھی نا کہ آڈیٹڈ اکاؤنٹ چاہیے, یہ چاہیے, وہ بزنس یہاں ڈکلیئر ہونی چاہیے, رجسٹر ہونی چاہیے. یو مسٹ بی اے PAY رجسٹر, کیونکہ لوگ آپ سے کام بھی آپ کے لیے یہاں کوئی کر رہے ہیں. آل دس از نیڈیڈ ہیئر.
So please be careful, take a good advice for licensing. मलिक साहब ने बड़ी डिटेल से बताया कि वर्क परमिट और लाइसेंस लेना, उस पर कितना खर्चा है, आप कैसे आ सकते हैं, किस तरीके से आप यहाँ पे अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, या जिस तरह आईटी में आना चाहते हैं. बहुत डिटेल से मलिक साहब ने बात की और मैं खामोशी से सुन रहा था क्योंकि मेरे लिए भी ये चीज़ नहीं थी. बात मेरे से यही मलिक साहब से पूछना था कि कुछ लोग हमसे ये पूछते हैं कि किस प्लेटफॉर्म से, किस मीडियम से हम आपसे डायरेक्ट 1-to-1 वीडियो कॉल कर सकते हैं. कोई ऐसा आप बताएंगे हमारे? देखिए, डायरेक्ट कॉल तो हो सकती है. आई मीन इफ़ यू वांट टू डू अ टीम्स, या मेरा मतलब फेस टाइम और कुछ भी है, हम सब केटर करते हैं. मेरा मतलब वी कैन गो ऑन लाइव ऑन टीम्स नेटवर्क, जो भी आप चाहें. यू कैन कॉल 0161 795-6217 या हमें ईमेल करें एंड वी कैन सेट अप दैट. ईमेल है हमारी. अगर डायरेक्ट ही हमेशा ही करनी है तो someone does pick call that up is info@maliklegal.co.uk. info@maliklegal.co.uk. क्योंकि कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि हम चाहते हैं कि 1-to-1 फेस टू फेस बात हो जाए और जो चीज़ें हम लिखने में इतनी टाइम लगेगा तो हमें अंडरस्टैंडिंग में इजी होगी. तो वो आपने बता दिया कि हमारे पास टीम है, वो जितने भी ये मीडियम्स हैं इस वक्त प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, आप किसी से भी आके मलिक साहब से डायरेक्ट 1-to-1 बात कर सकते हैं. और ये परेशानी ना कीजिए कि आपकी जो भी बातें हैं वो कहीं लीक होती हैं या कुछ नहीं. सब सीधा राज में रहते हैं. ये प्राइवेसी है, ये बिटवीन यू एंड द पर्सन हु इज़ डीलिंग विद यू, उसके दरमियान में होती है. क्योंकि लोग परेशान होते हैं कि हम बात करेंगे, पता नहीं ये बात करें या नहीं करें. बिला झिझक और इत्मीनान से बात कीजिए. हम यहाँ छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं हम इस ब्रेक के बाद. आप देख रहे हैं MLS लीगल टीवी. सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए. आपका अपना चैनल, सवालों के जवाब आपके लिए, MLS लीगल टीवी. नाज़रीन, वेलकम बैक. यूर वाचिंग MLS लीगल टीवी. हमने भी ब्रेक जाने से पहले हमारे मलिक साहब ने बड़ी डिटेल से बात की थी कि वर्क परमिट और इसके अखराजात कैसे हो सकते हैं, आप लाइसेंस कैसे ले सकते हैं. यकीनन आपको बहुत सारी समझ आई होगी. अगर समझ नहीं आई, कॉम्प्लिकेशन लगी हूँ, तो आप हमारे साथ बात कर सकते हैं. हमारा जो नेट टेलीफोन नंबर है, जितने भी हमारे कॉन्टैक्ट हैं इसमें लिखे हुए हैं, बिला झिझक आप बात कीजिए. और अब ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मलिक साहब से फैमिली लॉ के ऊपर. कि फैमिली का एक ऐसा सिलसिला है इस वक्त यूके के अंदर, डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है, बच्चों के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. मलिक साहब, ये एक ऐसा इशू बनता चला जा रहा है हमारे इस यूके के अंदर, डाइवोर्स का और फैमिली प्रॉब्लम्स का. इसके बारे में आप बताइए कि कोई नई चीज़ें या किस तरीके से लोग इसको. देखिए, मुझे ना इस वीक बहुत सी ईमेलें आई हैं यही कि लोगों को ना अब ज़्यादा वरिड हो गया फाइनेंसेस, कि फाइनेंस. जैसे पहली बात ये है कि वो कहता जी मैंने तो शादी नहीं की, ठीक है ना, वी वर लिविंग एज पार्टनर्स, ठीक है, यू डू नॉट कम अंडर द फैमिली मैट्रिमोनियल एक्ट, लेकिन बच्चे हैं, राइट. तो क्लेवर ये है कि बच्चों की नीड तो आपको फिल करना पड़ेंगे ना. अगर आपका घर है, राइट, वो आप आधा तो नहीं देंगे, लेकिन वो घर में रहेगी. और until the children are over 16 you have to afford them. ये याद रखें मेरी बात. people don't realize that कि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है. और दूसरी बात है, लोग अक्सर सोचा करते थे कि हम ये करते हैं जी कि चलो 50 ले लें. पहली तो बात ये है कि ऑलवेज थिंक कि जब सेपरेशन होती है ना, तो बच्चों का जो चाइल्ड मेंटेनेंस है ना, वो आपकी सैलरी पे डिपेंड होता है कि कितनी सैलरी और वो देना पड़ता है. अब बात ये रही कि आपने स्प्लिट कैसे करना है. स्प्लिट ये है कि दोनों के मॉर्गेज नीड देखे जाते हैं कि कितना मॉर्गेज मिल सकता है किसको. अगर बच्चे हैं तो उस एरिए में उसको अगर 3 बेडरूम का या 4 बेडरूम का घर भी चाहिए, और आपके पास शायद आपकी जॉब अच्छी है या उसकी जॉब अच्छी है, आपके पास बच्चे हैं. मेरा मतलब देयर इज़ लॉट ऑफ वेज कि कई आदमियों के पास भी बच्चे होते हैं और कई लड़कियों के पास भी होते हैं. अगर माँ के पास बच्चे हैं
تو پرائیورٹی یہ ہے کہ اس کی نیڈس دیکھی جائیں گی کتنی ہے، رائٹ. اور وہ کہے گا کہ اس کو کیونکہ دیکھیں کہ 4 لاکھ تک گھر چاہیے اور جو سپلٹ ہے نا پہلے اس کی نیڈ پوری کی جائے. اچھا. ہاں یہ اکثر لوگ یہاں پہ آ کے نا دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ نیڈس کیا ہوتی ہے. سو ریئلی اپنی بھی نیڈس بتائیں، اس کی بھی بتائیں. اگر آپ کے پاس بچے ہیں تو آپ کی نیڈس زیادہ ہیں، لیکن اگر بچے آپ کے پاس 2 ٹائم آتے ہیں رہنے کے لیے تو آپ کی نیڈ بھی بڑھ جاتی ہے، ان کو گھر بھی چاہیے. سو دین اٹ کوڈ بی اے اسپلٹ. لیکن یہ بہت نا یہ وہ کہہ لو کہ ترازو میں تولا جاتا ہے کہ نیڈس کتنی ہے. سوال یہ بنتا ہے چھوٹا سا کہ ہسبینڈ وائف میں اگر یہ کلیش ہو جاتا ہے اور ایک پراپرٹی ہے جو ان کے پاس ہے، تو جو بھی ذمہ داری لے رہا ہے بچوں کی، دوسرا آدمی اس پراپرٹی کو کیا اس وقت تک سیل کر سکتے جب بچے بڑے ہوں، یا اس کا کیا situation؟ دیکھیے پہلے بات یہ ہے کہ یہی میں نے کہا نا نیڈس بھی ڈپینڈ آن نیڈس کتنی ہے. اگر تو ایک ہی گھر ہے تو میرا دوسرے تو بھی رہنا ہی ہے نا کہیں. obviously میرا مطلب somebody has to give something away کہ اگر بچے ماں نے وہاں رہنا ہے تو باپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو he has to stay، کوئی نہ کوئی تو لے کے دینا ہی پڑے گا نا اس کو بھی. that's needs، اس کی بھی نیڈس آ گئی. I mean it's not straightforward. میں نے بات یہ بتائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اکثر لوگ چھپاتے بہت ہیں ان فائنینشیل ریمیڈیز، رائٹ، کہ ڈکلیئر نہیں کرنا، کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، رائٹ، کوئی گھر ہے یا کوئی پراپرٹی ہے وہ ڈکلیئر نہیں کی ہوئی. it all comes out at the end of the day. یہ یاد رکھیں کہ میاں بیوی کا رشتہ کچھ ایسا ہے کہ جب آپ اکٹھے رہتے ہیں تو یو شیئر ایوری تھنگ، رائٹ. کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو میرا صرف آپ دونوں کو پتہ ہوتی ہے. تو دیٹ یہ ضرور یاد رکھیں کہ سیپریشن میں ہسبینڈ کو ہر بات کا پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے، اور وائف کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے. صحیح ہے. اور جو ہائڈ کرتے ہیں that's why it comes out. یہاں تک کہ سونا کتنا ہے، رائٹ، ہسبینڈ وائف کو تو پتہ ہی ہوتا ہے بالکل، اور کس کے پاس ہے اور کہاں ہے، کون لے گیا کہاں نہیں ہے. this all comes out. صحیح ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ it's better to declare and be honest. Be honest. سو کنڈکٹ نہیں پھر آئے گا کہ آپ کا کنڈکٹ ٹھیک ہے. اور اگر کسی کا کنڈکٹ ٹھیک ہوا، چاہے وہ ہسبینڈ ہو یا وائف ہو، تو جس کا زیادہ کنڈکٹ اچھا ہوتا ہے نا، تو اگر فائنل ہیئرنگ ہو جائے، پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جتنا بھی فائنینس ریمیڈیز ہے نا وہ پہلے ہی اگری کر لینی چاہیے ایک دوسرے سے. ڈو ناٹ گو، اٹ از دا موسٹ ایکسپینسو لٹیگیشن. اگر آپ دیکھیں گے نا تو اگر کوئی بھی ہسبینڈ اینڈ وائف ہے تو وہ اپنا وکیلوں کا فارم H دیکھیں گے کہ جب وہ پہلے بھرتے ہیں تو وہ کاسٹ بتاتے ہیں ہماری کاسٹ کتنی ہے. صحیح. اینڈ سم ٹائمز از اے ورتھ پیئنگ دا سلسٹرز اور از اے ورتھ جسٹ سیٹلنگ اٹ. لیکن ایگو بہت ہوتی ہے دونوں میں، یہ بات یاد رکھیں. اوبیسلی ایگو کے I want everything, right, and the other one always says I'm going to take you to the cleaners. So really یہ یاد رکھیں کہ اگر ہر چیز آپ نے اوپنلی ٹیبل پہ رکھی ہے اور نیڈس بھی رکھے ہیں نا، دیکھیے تو جتنا بھی آپ کو نا وہ کہتے ہیں نا کہ sleepless nights کم ہوں گی اگر we have put everything on the table, both sides. رائٹ، یہ ہے ریمیڈیز کی. باقی ہم ڈیورس تو بالکل پہلے بھی کنسیڈر کر چکے ہیں، رائٹ. ڈیورس از ناؤ نان فالٹ، جو بھی چاہے جب بھی چاہے دے کین اپلائی فار اٹ اینڈ ود ان 6 months دے گیٹ اے ڈیورس. اٹ ڈز ناٹ میٹر آن اینی گراؤنڈس ناؤ. تو اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے ڈیورس اور فیملی لاز کے اوپر. بہتر تو یہی ہے کہ محبت پیار سے رہا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو بات ہم نے کی، ملک صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا کہ فیملی کا کیا سچویشن ہے، اور اس سے پہلے ہم ہماری ویڈیوز جو ہیں اس کے اوپر ہم ڈسکس کر چکے ہیں. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے وہ ویڈیو بھی دیکھ کے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. اگر پھر بھی اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو ملک صاحب موجود ہیں ہمارے چیمبرز میں. میں نے ہم کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس ایسے وکلاء موجود ہیں اس آفس میں، اس چیمبر میں، جو آپ کی خدمت کر سکتے ہیں، آپ کو رائے دے سکتے ہیں. بلا جھجک آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ ملک صاحب، آپ نے آج بڑی اچھی بات کی. اسپیشلی ہمارے ویورز جو ہیں وہ ورک پرمٹ اور لائسنس کیسے لینا ہے اس پہ ضرور سوچیں گے.
اور امید ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ حل نکالنا چاہیں، اپنی کمپنی کو بڑھانا چاہیں، یا کسی کو اسپانسر کر کے لانا ہے، یا جو آپ کے پاس کمی ہے اسٹاف کی، تو ضرور ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. اس وقت تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. پھر ملیں گے نیکسٹ ویک نئے پروگرام کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور اللہ حافظ. You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV.